آج میں کچھ تھوڑا سا تذکرہ جی چاہتا ہے تفصیلی تذکرہ حزب البحر کا کروں. حزب البحر کا تو آپ سارے 3 دفعہ پڑھیں بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. حزب البحر، حزب کے معنی ہیں گروہ کے. قرآن میں حزب لشکر کے، حصار کڑا، کسی چیز کو کڑا دینا. طاقتور بادل جو ایسی بارش برسائے کہ ساری تنگیاں، پیاس، بھوک ختم ہو جائے. بحر اس کے معنی سمندر کے ہیں اور پانی کے ہیں. حزب کے معنی پھر سمجھیں آپ سے، گروہ کے ہیں، لشکر کے ہیں، حصار کے ہیں، کڑے کے ہیں. طاقتور ایسا بادل جو بارش برسائے اور ساری پیاسوں کو اور تنگ دستیوں کو اور خشکی کو ختم کر دے. اس کا معنی ہے حزب. اور اب حزب سمجھے، حزب. اور بحر سمندر کو کہتے ہیں، بر والبحر. حزب البحر کی نسبت شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، جن کے اوپر حزب البحر کھلی، جن کو حزب البحر عطا ہوئی، یعنی یہ دعا جنہیں عطا ہوئی ان کا نام شیخ ابوالحسن شاذلی ہے. انہیں کون سی دعا عطا ہوئی؟ آئیں ہم وہ دعا پہلے توجہ سے سنتے ہیں. کون سی دعا انہیں عطا ہوئی، کون سی دعا انہیں عطا ہوئی، اور کن لفظوں کے ساتھ عطا ہوئی، اور کس کیفیت کے ساتھ عطا ہوئی، اور پھر اس کی برکات، اس کے ثمرات اور اس کی حیرت انگیز مقبولیت اور محبوبیت انسانیت اور امت میں پھیلی، اور انسانیت اور امت کو اس کا بہت بہت زیادہ نفع ہوا. تو وہ دعا ہم سنتے ہیں. درود پاک پڑھیں. والحديد لداود عليه السلام وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد. فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا فإنك خير الحافظين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا من لدنك ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة ومع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء
قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين طاسين ميم حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيطاننا. ياسين سقفنا. كافها يا عين صاد كفايتنا. حاميم عين سين قاف حمايتنا، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا. والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمدللہ، ماشاءاللہ. اللہم تقبل، اللہم تقبل، اللہم تقبل. اللہ اس کو قبول کر لے. حزب البحر سے بیڑا پار ہوا. بہت بڑی کشتی، بہت بڑا جہاز تھا، سواریوں سے بھرا ہوا تھا. تو اس کے پڑھنے سے بیڑا پار ہو گیا. صرف وہ بیڑا پار نہیں ہوا، صدیاں گزر گئیں. 878
878 पौने 900 साल हो गए। ये अमल पौने 9 सदियां पहले का है। 878 साल कि शेख को उसी जहाज में, उसी बेड़े में, उसी बड़ी कश्ती में, उसी चीज में सोते हुए ये अमल अता हुआ। पौने 900 साल से ज्यादा वक्त गुजरा है कि शेख को ये चीज अता हुई। 1984 से इसका तालिब इल्म हूँ। मुझे मेरे मुर्शिद हजरत ख्वाजा सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अता फरमाई और अमल कराया 1984 से। तालिब इल्म हूँ आज भी, और ये अमल मुझे उन्होंने सबसे पहला 84 में कराया। 2024 में 40 साल हो गए हैं और ये अमल तालिब इल्मी की हैसियत से आज भी चल रहा है। मौत तक सब तालिब इल्म हैं। हिज़्बुल बहर का अमल दो चीजों से जुड़ा हुआ है, दो चीजों से, एक कुर्बानी से और एक बेचैनी और तलाश से, उससे जुड़ा हुआ है। वक्त से पहले तो इसकी कुर्बानी और थी। आज़ा, कवा, आशा, तबीयतें कमजोर होती गईं, होती गईं, होती गईं, तो इसकी फिर शराइत भी कम होती गई। जो इससे पहले इसकी शराइत हैं और जिन शराइत के साथ लोग करते थे, वो शराइत और हैं और बहुत सख्त हैं। तर्क जलाली, तर्क जमाली, तर्क लज्जात, तर्क हैवानात, तर्क शहवात इससे भी ऊंची हैं। जो हमारी पुरानी किताबों में पुराने औलिया सालेहीन ने इन शराइत को दिया, देखा, लिखा, सोचा, वो इससे भी ऊंची है। इसके मुजाहिदात बहुत थे। हजरत ख्वाजा उस्मान कंधारी रहमतुल्लाह अलैह, जिनके खलीफा ख्वाजा सिराज साहब और बड़ी बड़ी हस्ती, वो अपने सालिकीन को जो उनके यहाँ जिक्र के लिए तशरीफ लाते थे, रोजाना किसी को एक छटांग, किसी को आधा पाव और किसी को एक पाव देसी खालिस गाय का घी देते थे, और वो रोजाना पीता था। इतना घी पीता था, क्यों? वो इससे कहीं ज्यादा इतना जिक्र करता था, इससे ज्यादा कहीं जिक्र करता था, इतना घी पीता था कि दिमाग की खुश्की ना हो, दिमाग को तरावट मिले, जिस्म में खुश्की ना हो, जिस्म को तरावट मिले। हमारे यहां तो आसानियां ही आसानियां हैं, राहतें ही राहतें हैं, और अल्लाह के फजल से अबकरी तस्बीह खाना ने तो सारी आसानियां भी और सारी नेमतें भी मुफ्त में दे दे। पता चला है कि बाज जगहों पे हिज़्बुल बहर नेट पे मौजूद है, कहीं 4000, कहीं 8000, कहीं इतना आप पैसे दें तो आपको चिल्ला कराया जाएगा। यकीनन वो हजरात मुखलिस हैं, उनके इतने अखराजात हैं। अबकरी तस्बीह खाना आपको 15 चीजें हदिया दे रहा, 15 चीजें। हिज़्बुल बहर की तादाद कितनी है? 365। आप अगर 6 के साथ 0 और लगा लें और लगा लें और लगा लें तो ये बहुत ताकतवर चीज बन जाती है। फिर इसका चिल्ला हमेशा 6, 7, 8 उरूज माह में होता है। उरूज माह, उरूज माह से मुराद यह है कि जब सूरज, चांद अपनी पूरी ताकत, सूरज नहीं, चांद अपनी पूरी ताकत के साथ 14वीं के चांद की तरफ बढ़ रहा होता है, इसे उरूज माह कहते हैं। उरूज, उरूज माह में होता है हमेशा। हिज़्बुल बहर का चिल्ला उरूज माह में होता है।
اور یہ روشن راتیں ہیں. 14-15 کے بعد پھر تاریک راتیں شروع ہو جاتی ہیں, اندھیری راتیں شروع ہو جاتی ہیں, روشن راتیں ہیں. اس لیے گزشتہ 950 سال سے, تقریباً لفظ 950 سال سے زیادہ ہے, 950 سال سے اہل اللہ کے تجربات, اولیاء کے تجربات, صالحین کے تجربات وہ یہ ہیں کہ یہ 6, 7 اور 8 سفر المظفر, سفر کے مہینے میں یہ عمل کرایا جاتا ہے, اور اس کی بہت طاقت ہے, بہت تاثیر ہے. 6 سفر کو موکلات کتنے ہوتے ہیں, 7 کو کتنے ہیں, 8 کو کتنے ہیں, جو اس کی طاقت اور تاثیر کو بڑھاتے ہیں. موکل کیا ہے؟ ہر آیت, ہر لفظ, ہر تفسیر, ہر تعریف اور ہر اسماء حسنہ جتنے بھی ہیں, اللہ نے ان کے غلام رکھے ہیں, فرشتے غلام رکھے ہیں, فرشتے آیات کے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً فضائل نماز میں ایک بات لکھی ہے کہ ایک شخص تھا, کلی تھا, لوگوں کا سامان اٹھاتا تھا, تو سفر میں تھا, تو آگے گیا تو ایک معذور آدمی تھا, وہ کہنے لگا مجھے بھی اپنے خچر پہ بٹھا لو تو میں اتنے پیسے دوں گا. تو انہیں بھی اپنے خچر پہ بٹھا لیا. آگے 2 راہیں ہو گئیں, ایک راہ وہ تھی جس سے عمومی قافلے جاتے تھے, ایک راہ وہ ہے جس سے عمومی قافلے نہیں جاتے تھے. وہ معذور کہنے لگا کہ اس نامعلوم راستے سے جاتے ہیں, سواری کے لیے گھاس بھی ہے, راستہ بھی مختصر ہے, اور میرا تجربہ بھی ہے, میں نے دیکھا بھی ہے, تو ہم اس راستے سے چلتے ہیں. تو وہ جو حمال تھا, حمال جسے کلی, پانڈی, مزدور, خچر پہ سامان اٹھا کے پہنچانے والا, اس نے کہا ٹھیک ہے. آگے گئے تو وہ راستہ ایک ویرانے پہ ختم ہو گیا, اور ویرانہ تھا, دیکھا تو بہت لاشیں پڑی ہیں, کھوپڑیاں, ہڈیاں پڑی ہیں. تو وہ معذور آدمی چھلانگ لگا کے نیچے اترا, وہ معذور نہیں تھا, نیچے اترا, اور اتر کے اس نے خنجر نکالا, اس کو مارنے کا تقاضا کرنے لگا. تو اس نے کہا تیرا مقصود مال ہے, مجھ سے مال لے لے. تو اس نے کہا نہیں, میرا ایک اصول ہے, میں پہلے جو ہے وہ بندہ مارتا ہوں, پھر مال لیتا ہوں, اور یہ جتنے مرے ہوئے ہیں میرے اس اصول اور ترتیب کے مطابق مرے ہوئے. مجھے کچھ لوگ سوتے نظر آ رہے ہیں, یہ مجاہدے اور قربانی والی کلاس ہے, خیال کرنا نقصان ہو جائے گا. سخت بارش ہو رہی ہو اور پیالہ اوندا ہو, برتن الٹا ہو, تو بارش کا ایک قطرہ نہیں جائے گا, خیال کرنا, کہیں ایسا نہ ہو اس نور بھری محفل سے خالی نہ چلے جائیں. توبہ استغفر اللہ, توبہ استغفر اللہ, توبہ استغفر. ٹیک لگا کے بیٹھے, سو گئے, اور اگر کسی نے اٹھایا تو پھر اس سے لڑ بھی پڑے. تو اس نے کہا کہ میں پہلے بندہ مارتا ہوں. اس نے کہا, اس کلی نے, کہ مجھے ایسا کریں, مجھے 2 نفل پڑھنے دے. ہنس کے کہنے لگا ان سب نے بھی یہی کہا تھا. تو اس نے کیا کیا, 2 نفل پڑھے. اب وہ اوپر سے خنجر لے کے تقاضا کر رہا, نفل جلدی پڑھ, میں نے تجھے قتل کرنا ہے. اب اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا پڑھوں, تو اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا, امن یجیب المضطر اذا دعا. ایک وہ ہستی جو بے چین دلوں کو سننے والی, فریادوں کو سننے والی, میری فریاد کو آ. تو اوپر سے عرشوں سے آواز آئی, پھر فرشتہ آیا, اور اس کے پاس ایک غرض تھا, اس نے اس ظالم کو مارا, وہ مر گیا, اور اس کے جسم سے آگ کے شعلے نکلنے لگے. اب آپ کے کام کی بات ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں, جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے پوچھا ان سے, آپ کون ہیں؟ وہ جانے لگے,
ان کی جان کی خلاصی ہو گئی، ظالم مر گیا تو جانے لگے۔ اب کون ہے؟ اس نے کہا میں اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں، میں اس آیت کا غلام ہوں، موکل ہوں۔ اور ہر وہ بندہ، ایک اگلی روایت میں ہے، ہر وہ بندہ جو اس آیت کو پڑھتا ہے میں اس کی اسی طرح مدد کرتا ہوں۔ اور اس سے اگلے الفاظ اس موکل نے یہ کہے، ہاں پڑھے ایسے جیسے تو نے پڑھا، مستر، بے چین، بے قرار۔ آیات بھی بے چینوں کے لیے ہے، امن یجیب، آیات بھی بے چینوں کے لیے ہے، لیکن اگر بے چین ہو کے نہ پڑھے اور پھر کہے کہ مدد نہیں پہنچی، پھر اس کے لینے کا قصور ہے، کریم شہنشاہ کے دینے کا قصور نہیں ہے، اس کے لینے کا قصور ہے۔ اس حزب البحر کے موکلات ہیں بہت زیادہ، لاکھوں کروڑوں سے زیادہ حزب البحر کے موکلات ہیں، حزب البحر کے موکلات ہیں، اور بہت زیادہ موکلات ہیں حزب البحر کے۔ جب بندہ حزب البحر کو پڑھتا ہے اور دل کی کیفیتوں، گہرائیوں، اندر کے درد اور پورے جذبے سے پڑھتا ہے حزب البحر کو، پھر ایک دم موکلات، فرشتے اللہ اس کی مدد کو بھیجتے ہیں، اور پھر یہ اپنے آپ کو حزب البحر کے نام پہ بنیادی طور پہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو بنیادی طور پہ حزب البحر کے نام پہ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ پھر سنیں، اپنے آپ کو بنیادی طور پہ حزب البحر کے نام پہ فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، اور جب فرشتوں کے حوالے کر دیا، فرشتے جانے، فرشتے کا رب جانے، اللہ اس کے اسی وقت کام کر دیتے ہیں۔ سفر کے مہینے میں یہ کیوں ہے؟ میں نے ایک بات کہی تھی، سفر لفظ جو ہے، سفر، یہ سفرات سے ہے، اس کے کئی معنی کتابوں میں ہیں۔ دو معنی یہ ہیں پلاہٹ کے، یا ایک معنی یہ بھی ہے کہ سفرا جس کو ہم پیلا یرکان کہتے ہیں، وہ پلاہٹ ہے۔ اس مہینے میں پلاہٹ یعنی سونا اس مہینے میں بنتا ہے۔ وہ 1 من بنا لیں، 10 من بنا لیں، 100 من بنا لیں، کئی ٹن بنا لیں، سونا اسی مہینے میں بنتا ہے۔ پر سونا بنتا اس کا ہے جو سونا، سو اونگ نہ، ٹیک نہ، ٹانگیں پھیلا نہ، وہ تو جسم کو جہاں ڈھالتے جائیں گے ویسے ڈھلتا جائے گا، جہاں ڈھالتے جائیں گے ویسے ڈھلتا جائے گا۔ یہ مہینہ سونا بنانے کا ہے، سونا بنانے کا۔ بس اب خود سوچ لیں کہ اس میں جو حضرات واقعی حزب البحر میں بیٹھیں گے اور جو سامان لے کے کہیں گے کہ ہماری طبیعت خراب ہو گئی اور صرف سامان لینے کے لیے آئے ہیں، 15 تحفے، گھاٹے میں رہیں گے۔ بس اتنے الفاظ کافی ہیں۔ گھاٹا ایک بہت بڑا لفظ ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، پٹھان کہتا ہے خانہ خراب کا بچا، کہتا ہے جس کا خانہ برباد، خانہ خراب، گھر نہ بچا تو اس کا بچا کیا؟ یارا خانہ خرابہ، خان کہتا ہے میں گھر ہی نہ بچا، جس کا خانہ خراب ہو گیا اس کا باقی بچا کیا؟ شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ مصر، قاہرہ، ابھی وہاں سے ہو کے آیا ہوں، وہاں کے بڑے اولیاء صالحین اور بزرگوں میں سے تھے، اولیاء صالحین بزرگوں میں سے تھے۔ تو حج کے دن قریب آ گئے، شیخ نے ان ایام میں اپنے دوستوں اور مریدوں سے فرمایا ہم کو اس سال غیب سے حج کرنے کا حکم ملا ہے، غیب سے حج کرنے کا حکم ملا ہے، جہاز تلاش کرو،
दोस्तों मुरीदों ने बहुत तलाश किया, एक बूढ़े ईसाई नसरानी के जहाज के सिवा कोई जहाज न मिला। मैं मिस्र के एयरपोर्ट से अगले शहर जा रहा था, तो वहां दो ईसाई मिले। ये उनकी दाढ़ियां जब जैसे आपके किसी बड़े बुजुर्ग की होती, उनके गले में सलीब लटकी हुई। फिर हमने इकट्ठे तस्वीरें बनाई, मिले। उनके पूरा लिबास, उनका सर, उनका जिस्म, हर चीज ऐन सुन्नत के मुताबिक था, ऐन सुन्नत के। अल्लाह पाक जल्ल शानहू उनके दिल में मदीने वाले का कलमा भी दे देगा इंशाअल्लाह। हमारे दिलों में तो सबके लिए खैर खाही, खैर खाही, खैर खाही का जज्बा। वो लोग हैं जो हजारों सालों से वहां मजहब ईसा पे, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मजहब पे चले आ रहे। मैं पूरे आलम में है, पूरे अरब में है। मैं मिस्र की बात कर रहा हूं, अभी कुछ अर्सा पहले वहां गया। तो एक बूढ़े ईसाई का जहाज के सिवा कोई जहाज ना मिला। सब जहाज में सवार हो गए। काहिरा की आबादी से निकलते ही मुखालिफ हवा चलने लगी, क्योंकि हवा से ही जहाज चलते हैं और बादबान होते हैं। मुखालिफ हवा चलने लगे और उसके अलावा कोई और जहाज था नहीं, रास्ता नहीं था। हत्ता कि एक हफ्ते तक वहीं समंदर में खड़े रहे कि इतना दूर थे कि काहिरा की आबादी और इमारतें दूर से नजर आती थीं। अब हज के इरादे पे निकले थे, वापस जा नहीं सकते थे। मुखालिफ ताने देने लगे, हर दौर में मुखालिफ ताने देंगे। हिज़्बुल बहर के चिल्ले करने वालों को, तस्बीह खाने के कदम रखने वालों को, तस्बीह खाने की तरफ आने वालों को, हर दौर के मुखालिफ ताने देंगे, हर दौर के। और जिसको ताने नहीं मिले, रूहानियत के सफर में वो कच्चा है। अच्छा आप ये बताएं, कच्चे बर्तन को, शीशे के बर्तन किस एहतियात से उठा उठा के रखते हैं, और पीतल, तांबे और लोहे के बर्तन को उतनी एहतियात रखते हैं? अच्छा कहते हैं गिर पड़ेगा तो कोई हर्ज नहीं। और शीशे का बर्तन, कांच का बर्तन, उसको किसी तरह रखते हैं। इस पे मैं एक छोटी सी बात पे सुनाऊं आशिकों और दीवानों के लिए, और खिदमत पे और इबादत पे और रूहानियत के सफर पे चलने वालों के लिए। फरमाया जिसको देखो कि उसका मुर्शिद उसका मुसलसल इकराम कर रहा, समझ लो अभी कच्चा है। और जिसके मुर्शिद उसको थोड़ी सी कभी डांट डबट भी हो जाती है, सख्ती भी हो जाती है, समझ लो पक्का है, पक्का है। कच्चे के तो टूटने का खतरा होता है, कच्चा टूट जाता है, कच्चा तो टूटने का खतरा है। तो लोग ताने देने लगे। फरमाते हैं, शेख फरमाते हैं कि मुझको तो हुक्म है, हज करीब है, मैंने तो वापस नहीं जाना। आखिरकार कश्ती वाले कहने लगे कि हजरत लगता है हाजिरी नहीं है, कबूलियत नहीं है, आप जो है वो कोई जरूर शफकत फरमाएं, वापस हो जाए। आज जरा तवज्जो से बैठिएगा, बहुत राज खुलेंगे, बहुत तवज्जो से बैठिएगा, जम के बैठिएगा और मुझे देखिएगा, गनूदगी से निकलिएगा, गनूदगी से निकलें। अब मुझे तो हुक्म है, हवा मुखालिफ चले क्या हो, अल्लाह करेगा हवा मुआफिक चल जाएगी तो जहाज चल पड़ेगा। अब शेख के अंदर बेचैनी थी कि अल्लाह इशारा तेरी तरफ से है, इजहार मेरी जबान ने किया है, अल्लाह अगर हम हज पे ना जा सके तो तेरा मान और भरम टूट जाएगा। मेरे साथ जो आने वाले हजरात हैं उनका तेरे जात से यकीन हट जाएगा, कमजोर हैं, ज़ईफ हैं, तू अपनी यावरी और मददगिरी फरमा। अब अंदर बेचैनी थी। और एक जब बात याद रखिएगा, रूहानी दुनिया के सीखने वाले हम बैठे हैं, जब बेचैनी हो ना,
بے کلی اور بے قراری ہو، وہیں اندر سے بے ساختہ ایک نئی دنیا نکلتی ہے۔ اما ہاجرہ کے اندر بے چینی تھی، بچہ چھوٹا، پرندہ چونٹی نہیں، زندگی نہیں، پہاڑ ویران ہیں، بے آباد ہیں، بے چینی تھی کہیں سے پانی مل جائے، کبھی اس پہاڑ پہ جس کو صفا، کبھی اس پہاڑ پہ جس کو مروہ، ادھر تلاش میں ہے۔ جب بے چینی بڑھتی ہے اور مجاہدہ آتا ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے، بے چینی بڑھتی ہے اور مجاہدہ آتا ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے، اس بے چینی اور مجاہدے پہ اللہ نئی چیز کھولتا ہے، یہ اس کا نظام ہے۔ بھائی اس بندے کے پاؤں پکڑ لو، اللہ نئی چیز کھولتا ہے، اس کا نظام ہے۔ وہ نئی چیز کیا؟ وہ نئی چیز زم زم ملا، کہو اچانک ملا، وہ نئی چیز زم زم ملا، وہ نئی چیز جو ملی وہ زم زم ملا۔ اسی طرح شیخ کی جب بے چینی بڑھی اور بے کلی بے قراری بڑھی، لوگوں کے تانے بڑھے، لوگوں کی باتیں بڑھی، پھر اللہ کی طرف رجوع کیا اور بے چینی بڑھی۔ آخر کار کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اب اس بے چینی میں دوپہر کے میں ایسے تھوڑا سا کیلولہ فرمایا، ہلکا سا، اور دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت، اور نیند میں آپ نے اس دعا کا الہام فرمایا، حزب البحر کا الہام فرمایا، میں یہ دعا پڑھوں، اس دعا کا الہام فرمایا۔ جب اس دعا کا الہام فرمایا تو آپ ایک دم اٹھ بیٹھے اور یہ دعا پڑھنی شروع کی، اور سارے جہاز والوں سے کہا یہ دعا پڑھو اور میرے ساتھ پڑھو۔ سب نے بے چینی سے پڑھنی شروع کی۔ سوچو ایک ہفتے سے سمندر میں ہیں، نہ گھر کے رہے، نہ حج کے رہے، نہ کنارے کے رہے، کہیں سے بھی راستہ نہیں ہے، ان کی بے چینی کا حال کیا ہوگا؟ انہوں نے دعا کس انداز، کس درد اور کس سچے جذبے سے پڑھی ہوگی، آپ سوچیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ دعا پھر پڑھنی شروع کر دی اور بہت درد سے پڑھنی شروع کر دی، بے چینی سے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے تو ان کے پاس بندہ آیا، حضرت فلاں وظیفہ دیا تھا تو اس کا فائدہ نہیں ہوا۔ آپ کہتے ہیں پڑھو، اس کی بڑی تاثیر ہے۔ اس نے میں نے پڑھا، فائدہ ہی نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا بھئی اس کے پیچھے ہاتھ نہ درخت سے باندھو، ہاتھ نہ پیچھے درخت سے باندھو، گرمی دھوپ درخت کا، اب دعا پڑھ فائدہ ہوگا۔ انہوں نے واقعی باندھ دیا، یہ بات نہیں ہے، واقعی باندھ دیا، اور باندھنے کے بعد اس کو کہا دعا پڑھ اور مانگ۔ بھئی پنکھا پھر میرے اوپر سے ہی بند کرنا، انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے، تو انصاف سب کے لیے۔ تو انہوں نے پھر دعا پڑھنی شروع کی، جو پڑھا ادھر رسی کھچے، ادھر بازو کھچے اور دھوپ ستائے، ادھر کوئی پیشاب بھی آیا ہوگا، بھوک بھی لگی ہوگی، بے چینی بھی ہوگی، بے قراری بھی ہوگی۔ شیخ بیٹھے ہیں اپنا مست، لوگوں کو اللہ اللہ سکھا رہے ہیں، درویش بیٹھے ہیں، وہ روئے چیخے، کہنے لگے دعا قبول ہو گئی ہے۔ کہنا میں نے تو نہیں دیکھی، قبول کہاں ہوئی ہے، دکھا کہاں ہوئی ہے؟ کہہ رہے حضرت ہو گئی، انہوں نے کہا دکھا کہاں ہوئی ہے، ہوئی نہیں۔ اور پتہ ہے رسی کس کی باندھی؟ بکری کے بالوں کی رسی، میں نے دیکھی ہے، بکری کے جو بال ہے نا، اس کی رسی بنتی ہے، او ہو کھردری ہوتی ہے اتنی کہ جلد کو چیر دیتی ہے، بکری کے بالوں کی رسی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ بنواتے تھے رسی، وہ رسی تھی، اس سے بندھا ہوا ہے، اور وظیفہ بھی کر رہا، دعائیں بھی کر رہا، فریادیں بھی کر رہا۔ کہتے دعا قبول نہیں ہوئی، تو نے پڑھی کہاں ہے، تو نے مانگی کہاں ہے، تو نے تو پڑھی ہے، دعا قبول ہوئی کہاں ہے؟ بندہ رہا، آخر کار کہنے لگا حضرت دعا قبول ہو گئی۔ فرمایا ہاں آپ قبول ہو گئی ہے، جا۔ کچھ عرصے کے بعد آیا، حضرت جو آخری آپ نے فرمایا تھا نا کہ ہاں اب قبول ہوئی ہے، اسی وقت میرا کام بن گیا تھا۔
یہ ہے امن یجیبل، یہ ہے۔ اب سوچیں کہ اس میں لوگوں نے کتنی طاقت سے، کتنی توجہ سے، کتنے درد سے، کتنے سوز اور ساز سے اور کتنی کیفیتوں سے پڑھا ہوگا، اور کتنا لجاہ قلبی سے اور پڑھا ہوگا۔ سوچیں آپ خود سوچیں کتنا پڑھا ہوگا، کیا خیال ہے؟ اس درد سے ہم نے انشاءاللہ کل صبح سے چلا کرنا، اس درد سے پڑھنا ہے، اور اس غم سے پڑھنا ہے، اور اس سچے جذبے سے پڑھنا ہے۔ اب جو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، ایک دم موافق ہوا چلی۔ حضرت نے فرمایا جلدی کرو، جہاز کا لنگر اٹھاؤ، جلدی کرو جلدی۔ انہوں نے جلدی کی، لنگر اٹھایا، حتیٰ کہ اتنا تھا کہ رسے کاٹنے پڑے، کھل نہیں سکے، اور جہاز چلا۔ اور وہ جو 1 ہفتے کا سفر تھا اس کی کمی بھی پوری ہوئی، اتنا تیزی سے موافق ہوا لے کر اس کو چلی، اتنا تیزی سے، اور وہ کمی بھی پوری ہوئی، اور وہاں چل پڑا۔ اب جو بوڑھا عیسائی تھا، اس کے بیٹوں نے جب یہ شیخ کی کرامت دیکھی، دعا کی برکت دیکھی، تو وہ مسلمان ہو گئے، لیکن بوڑھا مسلمان نہ ہوا۔ رات کو بوڑھے نے دیکھا کہ ایک بڑی جماعت کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، شیخ ہیں، اور ایک بہت بڑی روحانی جماعت ہے، اس کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، لڑکے بھی شیخ کے ساتھ ہیں۔ اس نے اپنے بیٹوں کے پیچھے جانا چاہا، فرشتوں نے روک دیا، کہا تو ان لوگوں میں سے نہیں ہو، ان سے تیرا کیا مطلب؟ صبح اللہ کی رحمت اور مدد قریب آئی، اور وہ بوڑھا بھی مسلمان ہو گیا، اور یہاں تک کہ مرشد کے اتنا قریب آیا، اتنی خدمت کی، اتنا قرب حاصل کیا، اور اتنی برداشت، کیونکہ خدمت برداشت کے بغیر نہیں ہوتی، کہ اللہ نے اس کو بھی اعلیٰ مقامات عطا فرمائے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اس کے بہت بڑے عامل تھے۔ آپ نے فارسی میں اس کی بہت بڑی شرح لکھی ہے، اور اس کے اسرار اور رموز بیان کیے ہیں، اور اس کے حقائق بیان کیے ہیں، اتنا زیادہ بیان کیے ہیں، اتنے زیادہ کہ انسان کے گمان سے بالاتر ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے حضرت شاہ ولی اللہ سے پوچھا عالم رویا میں، خواب میں، کہ حضرت یہ فرمائیں، شاہ ولی اللہ سے پوچھا کہ حضرت یہ فرمائیں کہ آپ نے حزب البحر کو کیسے پایا؟ تو حضرت شاہ ولی اللہ نے اس کو اپنے 5 واقعے سنائے جو میں آپ کو سناتا ہوں۔ 5 واقعے سنائے جو میں آپ کو سناتا ہوں۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ ہم رتھ میں جا رہے تھے۔ رتھ کہتے ہیں گھوڑا تانگا کہہ لیں، آگے گھوڑا، پیچھے بیٹھنے کی جگہ، اور رتھ لمبے لمبے سفر طے کرتے تھے، رتھ کہتے تھے۔ ہم رتھ میں جا رہے تھے ایک شہر سے دوسرے شہر میں، ایک شہر سے دوسرے شہر۔ ہمارے کچھ دشمن تھے جنہوں نے ایک بہت بڑا گڑھا کھودا ہوا تھا، رتھ کے راستے میں گڑھا کھودا ہوا تھا، اور ان کی چاہت یہ تھی کہ کسی طرح ہم رتھ سمیت اس گڑھے میں چلے جائیں، اور وہ اوپر سے مٹی سے سب کو دفن کر دیں۔ گڑھا کھود کے اوپر شاخیں بچائی ہوئی تھی، اوپر مٹی ڈالی ہوئی تھی، اور اس انداز سے مٹی کو کچھ پانی ڈال کے جمایا بھی ہوا تھا کہ پتہ نہ چلے کہ یہ گڑھا ہے یا نہیں ہے۔ کیا یہ تھا کہ جو اصل راستہ تھا اس کو بند کیا ہوا تھا، متبادل راستہ دیا ہوا تھا، متبادل راستہ۔ انہیں جب پتا چلا کہ اصل راستہ ہم آ رہے ہیں، انہوں نے اصل راستہ بند کر دیا، آگے درختوں کی شاخیں، کانٹے، بہت چیزیں ڈال دی، اور متبادل راستہ کھول دیا، تو مجبوراً رتھ اس طرف چلی۔ کہا کہ ہماری رتھ جو ہے وہ ہمیں پتہ نہ چلا پار ہو گئی، ہمیں پتہ نہ چلا۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں
उस वक्त मैं रथ पे बैठा हिजबुल बहर पढ़ रहा था। जब घर से निकला था तो मैंने हिजबुल बहर शुरू की पढ़नी, और उसी रथ में बैठा मैं हिजबुल बहर पढ़ रहा था। तो शाह साहब फरमाते हैं, मैं वो पढ़ रहा था, हमें पता ही ना चला, हम अपनी मंजिल पे चले गए। हमारे पीछे जो सवारी आई, कोई और रथ आई, उस रथ के साथ हादसा हुआ और कई बंदे मर गए। लेकिन चूंकि उन्होंने देखा कि वो रथ तो निकल गई, उन्होंने उनको दफन न किया, उन बंदों को निकाला, लेकिन उसमें से खुद घोड़ा भी मर गया, कई बंदे भी मर गए। बाद में पता चला ये जो गड्ढा खोदा था, शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की बात बता रहा हूं, ये जो गड्ढा खोदा था यह असल में हमारे लिए था, ऊपर सड़क बनाई थी। इसी जिमन में एक और वाकया सुनाता हूं। एक साहब मुझसे कहने लगे कि हम एक रूहानी सफर में गए अफ्रीका के एक मुल्क में। उन्होंने कहा कि बस थोड़ा सा आप जाएंगे आगे, एक नदी आएगी, नदी जो है उसकी ख्याल कीजिएगा, वहां मगरमच्छ बहुत हैं, और बड़े बड़े मगरमच्छ इतने हैं कि छोटे छोटे हाथी भी निकल जाते हैं, हाथियों के बच्चे भी निकल जाते हैं, उनका ख्याल करें। कहा हम जिक्र करते हुए तस्बीहात करते हुए गए तो आगे नदी आई, लेकिन नदी में बहुत ज्यादा रात का वाकदा पानी नहीं था, उसमें बहुत ज्यादा ऊंचे नीचे पत्थर पड़े हुए थे। तो हम पत्थरों को फलांगते, थोड़ा सा पांव में पानी भी लग गया और हम नदी के पार हो गए। जब उस गांव में पहुंचे तो वो गांव वाले देख के हमें हैरान हुए कि आप कहां से आ रहे हैं, किस रास्ते से आ रहे हैं। 8-10 अफराद थे, तो उन्हें कि हम तो इसी रास्ते से आए। कहा आपको नदी नहीं मिली? कहा मिली। तो कहा नदी में से कैसे पार किया? उन्हें नदी खुश्क थी, उसके ऊपर जो है वो पत्थर थे सारे ऊपर नीचे, तो हम उनको पार करके आए। वो कहने लगे पत्थर नहीं थे, वो सारे मगरमच्छ थे। अल्लाह पाक ने मगरमच्छों को कहा ऊपर तैरो, इनको खाना नहीं है, तुम्हारे ऊपर से पुल बनाओ। अल्लाह का अमर चला, पुल बनाओ, और पुल बना के मेरे नाम लेने वालों को गुजार दो। कहा कि वो हैरान हुए, उन्होंने कहा रात के वक्त आप में से कोई एक बंदा नहीं बचना था, मगरमच्छ हजम कर जाते, एक नहीं बचना था, एक नहीं बचना। यही का यही वाकया शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, रथ का जो मैंने सुनाया। अब शाह वलीउल्लाह का दूसरा वाकया सुने। पर मैं बैठा पढ़ रहा था, चिराग चल रहा था, पढ़ते पढ़ते रात हो गई, घर के तमाम अफराद सो गए। घर के शाह वलीउल्लाह ने एक साहब को ख्वाब में ये सारे वाकयात सुनाए, आलम रोया में। चिराग का तेल जो है वो खत्म हो गया। अब जब तेल खत्म होता है तो चिराग की बत्ती जलना शुरू हो जाती है, जलते जलते, क्योंकि मैंने अमलियात की दुनिया में चिरागों को के साथ बैठ के मैंने अमलियात किए हैं, और मुझे चिराग उसकी बत्ती का थोड़ा सा तजर्बा है। तो वो कहा कि वो बत्ती जलना शुरू हो जाती। अब मैं परेशान कि क्या करूं, लिख रहा था, पढ़ रहा था, बहुत इल्म की दुनिया के समंदर थे शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह। तो फरमाने लगे, मैंने कहा मैं क्या करूं। अब फरमाया कि मैं जब बेचैन हो गया, मैंने आंखें बंद की और हिजबुल बहर पढ़ना शुरू कर दिया। क्या पढ़ा? आंखें बंद की और हिजबुल बहर पढ़ना शुरू कर दिया। हिजबुल बहर पढ़ना शुरू कर दिया। बस कहा हिजबुल बहर पढ़ता रहा, कोई 3, 5, 7 बार कितने दफा पढ़ा। पढ़ने के बाद कहा कि मुझे बात भूल गई कि चिराग का तेल खत्म हो गया, ये बात मुझे भूल गई। मैं फिर पढ़ना शुरू हो गया, रात के आखिरी पहर तक पढ़ा कि हत्ता के फजर की अजानें जब हुई तो मुझे एहसास हुआ कि रात तो ढल गई है, और रात भी सर्दी की थी, गर्मी की नहीं थी, लंबी रात। तो मुझे एहसास हुआ कि रात तो ढल गई है।
ایک دم احساس ہوا کہ چراغ کا تیل تو ختم ہو گیا تھا. وہ کہاں سے آیا؟ چراغ کا تیل تو ختم ہو گیا تھا، کہاں سے آیا؟ تو کہا کہ میں نے اٹھ کے دیکھا نا تو چراغ بھرا ہوا تھا، لبریز بھرا ہوا تھا. میرے اچانک اندر آواز آئی، حزب البحر پڑھتا ہے اور پھر چراغ کا تیل تیرا ختم ہو جائے، ساری زندگی تک اس چراغ میں تیل ختم نہیں ہوگا. ساری زندگی. جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے ایک کھجور کی تھیلی دی تھی، اس میں انہوں نے کھجوروں رکھ لی، اور حضرت عثمان کی شہادت تک وہ کھجوریں ختم نہ ہوئیں. صدیق اکبر کا دور، فاروق اعظم کا دور، عثمان غنی، جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی وہ کھجور کی تھیلی بس غائب ہو گئی. وہ برکتوں کا نظام، عطاؤں کا نظام. کہا کہ جب تک تم زندہ رہو گے یہ تیل اور یہ چراغ جلتا رہے گا. ہو کو عجیب بات بتائی. فرمایا پھر میں نے کبھی اس چراغ کو چراغ سے نہیں جلایا، یا چکمان پتھر جس کو چوٹ مار کے شعلہ بنتا ہے، یا کوئی دیا سلائی یا ماچس نہیں. پھر میں کیا کرتا تھا میں حزب البحر کا تصور کر کے اللہ کے چند نام پڑھتا تھا، چراغ جل پڑتا تھا. اور پھر میں کام مکمل کر کے اٹھ جاتا تھا اور کہہ دیتا تھا حزب البحر میں نے کام مکمل کر لیا ہے، چراغ کو بجھا دینا. چراغ خود بجھ جاتا تھا. اور ساری زندگی جلتا رہا. جس دن شیخ کا وصال ہوا، شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کا، فرمایا اس دن چراغ بجھ گیا اور پھر کبھی نہیں جلا. 2 واقعے ہو گئے شاہ ولی اللہ کے. اب تیسرا واقعہ سنیں. تیسرا واقعہ، میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میرے گھر میں اچانک رات کے وقت مہمان آ گئے. رات کے وقت مہمان آ گئے اور مہمان بھی ایک پورا قافلہ تھا. مہمان بھی ایک پورا قافلہ تھا اور سب نے کہا ہم بھوکے بھی ہیں، ہم پیاسے بھی ہیں، ہماری سواریاں بھی بھوکی پیاسی، گھوڑے خچر گدھے جو اونٹ جو بھی تھے وہ بھی بھوکے پیاسے ہیں، ہمیں بھی کھانا چاہیے، ہماری سواریوں کو بھی کھانا چاہیے. کہا زندگی کے کچھ لمحے ایسے ہیں جہاں مجھے پریشانی ہوئی، زندگی کے کچھ گوشے ایسے ہیں جہاں مجھے پریشانی ہوئی. وہ زندگی کا ایک واقعہ تھا جب مجھے پریشانی بولی ایک واقعہ تھا جب مجھے پریشانی ہوئی. ان لمحات میں وہ ایک لمحہ وہ بھی تھا، پریشان ہوا. اچانک شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے والد شاہ عبد الرحیم صاحب سامنے آ گئے. حالانکہ وصال ہو گیا تھا، سامنے آ گئے. من لگے ولی اللہ تجھے حزب البحر کس لیے یاد کرائی تھی، اور حزب البحر کا تجھے عامل کس لیے بنایا تھا؟ اس لیے تو پریشان ہو. تجھے حزب البحر یاد کس لیے کرائی تھی اور تجھے حزب البحر کا عامل کس لیے بنایا تھا؟ اس لیے پریشان ہو. جا حزب البحر جا، پڑھ، خود ہی انتظام ہوگا. تیرے ذمہ نہیں ہے ان مہمانوں کی خدمت. اللہ اس کے مہمان ہیں، رب جانے ان کا مہمان جانے، کعبہ جانے کعبے والا جانے. حضرت عبد المطلب کے اونٹ، ابراہ لشکر والوں نے جب ان کا ابراہ کا لشکر یمن سے آیا تھا تو حضرت عبد المطلب کے اونٹ بھی پکڑ لیے. تو لوگ بھاگے بھاگے آئے. ابراہ کا لشکر ہاتھیوں والا حملہ کرنے آیا ہے، کعبہ کو مٹانے آیا ہے. انہوں نے اپنا کعبہ بنایا ہے کہ لا کے لوگ وہاں آئیں. تو حضرت مطلب نے کاستوں کو کہا جا کے کہو میرے اونٹ مجھے دے دیں، کعبہ جانے کعبے والا جانے. اور کعبے والے نے پھر چھوٹے چھوٹے ابابیلوں کے ذریعے کیا کر دکھایا، کیا کر دکھایا. اور ابابیلوں کا بھی پیغام سنا دوں، غور سے سنیے گا. ابابیل بھی ایک پیغام دے رہے ہیں. اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے، خیال کرنا اسباب سے نہ ہٹنا. اللہ امر کرتا ہاتھی خود مر جاتے، اللہ اسرائیل کو بھیجتا روح قبض کر لیتے، اللہ زمین کو دیتا حکم
زمین پھٹ جاتی نہیں. اللہ پاک نے فرمایا میں نے اسباب تمہارے سامنے رکھے ہیں، اور یہ دعا کا پڑھنا، چلے کا کرنا، اس کی شرائط پہ پورا اترنا، یہ بھی اس اسباب میں شامل ہے. سن لیا اللہ والو؟ دعا کا پڑھنا، اس کی شرائط پہ پورا عمل کرنا، اس کا چلہ کرنا، یہ بھی انہی اسباب میں شامل